السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آج جو ہے وہ میں والدین کے اطاعت پہ ایسے جو ہے وہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، تو سٹارٹ۔ جی، تو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، پچھلی ویڈیو میری ایسے تھا زمزم کے بارے میں، تو اس ویڈیو میں بھی میں آپ سے اس میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو ایسے لکھنے سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں بتا دیتی ہوں کہ ایسے لکھنے سے پہلے ایک باکس بنائیں، اس میں آپ پوائنٹس لکھیں کہ یہ والا اس پیراگراف کے بعد میں یہ والا پیراگراف لکھوں گا، پھر یہ والا پیراگراف، پھر یہ والا پیراگراف لکھوں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ڈیورنگ رائٹنگ آپ لوگوں کو بھولو گے نہیں کہ اس پیراگراف کے بعد کیا چیز لکھوں، یا سم ٹائم ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، کوئی لائن پہلے لکھنی، کوئی پیراگراف پہلے لکھنا ہوتا ہے، اسے ہم بعد میں لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں یہ پیراگراف تو شروع میں آنا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے یہ پہلے بنا لیں، جیسے کہ یہاں پر ہے تمہید، والدین عظیم ہستیاں، والدین سے مراد، والدین کے حقوق مقدم، ماں کی بے لوث محبت، اولاد سے محبت فطری امر، قرآن کا فیصلہ، والدین کے مصائب احادیث کی روشنی میں، اولڈ ایج ہاؤس کا قیام، اولاد کا فرض، حاصل باعث، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اپنے ایسے والدین کی اطاعت یا والدین کے حقوق کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو ایسے سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک شعر ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ دفتر ہستی میں تھی زیرِ ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ جی، یہ شعر لکھیں گے ہم، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے میں آپ لوگ جتنے شعر، جتنے حدیث، جتنے ترجمے، جتنے قول لکھتے جاؤ گے نا، آپ کو نمبر اسی کے مطابق اچھے سے اچھے ملتے جائیں گے، کیونکہ ایسے میں آپ کوشش کرو ہر پیراگراف کے بعد کوئی حدیث لکھ دو، کوئی شعر لکھ دو، کوئی ترجمے لکھ دو، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شخص کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے، مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے، تکلیف میں اسے راحت پہنچاتا ہے، تو دوسرا شخص اس کا شکر گزار ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے، کسی اور نوعیت سے اس کے احسانات کا صلہ دے۔ اگر وہ صلہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو ویسا ہی صلہ دیتا ہے، ورنہ اس کے لیے دعائیں ضرور کرتا ہے اور احسان کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے لیے ممنون ہونا اخلاق اور انسانی فرض ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا میں کوئی ہستی ایسی ہے جس کے انسان پر سب سے زیادہ احسانات ہوں، جس کی مہربانیاں بے شمار ہوں، جس کی مشقت بے مثال ہو اور جس کی توجہ قابل قدر ہو، تو وہی ہستی ماں باپ ہے۔ والدین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ دل و نگاہ کی ان کی مہربانیاں اور ان کی محبتوں کے سامنے جھکے جاتے ہیں، اور انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ان کی بے مثال محبت، شفقت اور پرخلوص پیار کا صلہ دے سکے۔ ایک وہی میں نے آپ کو کہا کہ بیچ میں حدیثیں، ترجمے ایڈ کرتے جائیں، تو سب سے پہلا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اچھا، یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے جو ہے یہ نوٹ سے پڑھ رہی ہوں، ایسے جو ہے یہ والا والدین کی حقوق یا والدین کی اطاعت، اور اس سے یہ ہے کہ کسی کے پاس نوٹس، مطلب اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمیں نا جب ہم ایسے یاد کرنے بیٹھتے ہیں، کسی ایک نوٹ سے رجوع نہ کریں، ڈفرینٹ آپ گائیڈس لیں، ڈفرینٹ گائیڈ سے رجوع کریں، اس سے آپ کو ٹاپک کے بارے میں اور مزید معلومات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کوئی اسکرین شاٹ وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں تو لے لیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اچھا، اب میں اس کے بارے میں بتا دوں، اس پیراگراف کے بارے میں، یعنی کہ ایک منٹ کو کیمرہ ذرا ٹھیک سے کروا دوں۔ یعنی کہ انسان دنیا میں کوئی بھی شخص کسی پہ بھی کوئی احسان کرتا ہے نا، تو دوسرا شخص پھر اس کا احسان کا جب بدلہ لٹاتا ہے نا، تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک، مطلب ایسا ہی کوئی احسان کرتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں احسان کا بدلہ احسان دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح لیکن دنیا میں کوئی ایک ایسے شخص ہیں، ایسی ہستیاں ہیں جیسے کہہ سکتے ہیں، جن کا احسان ہم دنیا میں جو مرضی کر کے بھی نہیں اتار سکتے، جو مرضی کر لے نہیں اتار سکتے۔ وہ ہیں والدین۔ والدین، انسان کسی کے ساتھ کسی کوئی نیکی کرتے ہیں نا، تو پھر جب انسان خود برے وقت میں ہوتا ہے نا، تو وہ دوسرا جس کی مدد کی ہوتی ہے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ لیکن ماں باپ وہ ہستی ہیں
جن کا احسان نہ انسان اتار سکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے انسان دنیا کی جون سی مرضی کوئی چیز فتح کر لے، جتنا مرضی اپنا نام روشن کر لے ماں باپ کا، مگر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو اگلا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو وہ خدا معاف کر سکتا ہے، جبکہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک بندہ خود معاف نہ کرے. حقوق العباد میں والدین کا حق سب سے مقدم ہے. ماں باپ اس دھرتی کی وہ بستیاں ہیں جن سے حسن سلوک کا حکم رب العزت نے خود دیا ہے کہ عرض پر ابتدا زیست سے لے کر تاحال افزائش نسل انسانی کا جائزہ لیں تو ایک بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ انسان کو اس آب و گل میں لانے کا سبب بنانے والے والدین کے دلوں میں قدرتی محبت پیدا ہوتی ہے. ابتدا میں ماں تکلیف برداشت کرتے ہوئے بچے کو ہر ممکن راحت پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ خود پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بچوں کی ناز برداری اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے. والدین کے لیے اپنے بچوں پر خوشیاں نچھاور کرنا باعث انبساط ہوتا ہے. خود دکھ سہ کر بھی اولاد کو سکھ دینا چاہتی ہے. آگے یہ اشعار لکھیں، ان کے آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. میں ذرا تھوڑا کلیئر کر دوں. آگے ہے جی، والدین اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں. والدین کے بغیر بچے کی صحیح پرورش اور تربیت نہیں ہوتی. ایک مشاہدے کے مطابق تمام جانداروں میں انسان کے بچے کی پرورش سب سے مشکل ہوتی ہے، اور والدین بچے کو پروان چڑھانے کے لیے کئی برس کوشش کرتے ہیں، پھر کہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے. اور اسی لیے ان والدین کا درجہ خدا کے بعد دوسرا ہے، خدا کے بعد صرف والدین، ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن مجید میں والدین کی اطاعت دال میمت اور حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے. قرآن پاک میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی، بھلائی اور خدمت کی تاکید مختلف آیتوں میں کی گئی ہے، اور اکثر موقعوں پر یہ تعلیم توحید کے بعد آئی ہے. اچھا، اب آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے میں ایکسپلین نہیں کر رہی، تو میں ذرا چاہ رہی تھی کہ پیراگراف پڑھ لوں، اس کے بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں. تو اس میں اس پیراگراف سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے مطلب ایک مشاہدے سے ثابت ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں نا، ان میں سب سے مشکل پرورش جو ہے نا وہ اولاد کی پرورش ہوتی ہے، انسان کے بچوں کی پرورش ہوتی ہے. انتہائی مشکل کام ہے اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح انسان دنیا میں کتنی دفعہ کوششیں کرتا ہے، ماں باپ کتنی کوششیں کرتے ہیں، اس کے انسان پروان چڑھتا ہے، اور ماں باپ کا درجہ اس کے بعد والدین کا جو درجہ ہے نا وہ خدا کے بعد دوسرا ہے. اچھا، اب اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، بھلائی کرنا کا کافی دفعہ تاکید کی گئی. اسی طرح ایک ارشاد ہے، اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کو جھڑکاؤ اور ان سے عزت سے بات چیت کرو. جھڑکاؤ نہ، ٹھیک ہے. ایک شخص موت اور زندگی کی کشمکش میں موجود تھا کہ موت کی تکلیف طویل ہوتی جا رہی تھی، کئی دن سے سانس اٹکا ہوا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص موت کی تکلیف میں کئی دن سے مبتلا ہے، موت نہیں آ رہی، اس کے لیے رب عظیم سے دعا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، حال دیکھا اور پوچھا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ غرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس عورت کو بلاؤ. جب وہ وہاں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان کو آگ لگا کر پھر اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے. اس پر ماں تڑپی اور غرض کرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسے آگ میں نہ ڈالا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اپنے بیٹے کو معاف نہ کرو گی تو اس پر خدا کی طرف سے آگ ڈالی جائے گی. اس پر عورت نے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس کے بعد من پر کلمہ جاری ہو گیا، وہ اللہ پاک کو پیارا ہو گیا. ایک شعر ہے، جو خدمت نہ کی تو نے ماں باپ کی، تو پھر زندگی ہے تیری
آگے ہے، ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے غرض کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری والدہ زندہ ہے؟ جواب دیا نہیں۔ دریافت کیا، خالہ زندہ ہے؟ بتایا گیا کہ زندہ۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ نیکی کرو، یہی تیری توبہ ہے۔ اب ایک ترجمہ ہے، خالہ بھی ماں کی مانند ہے، چچا بھی باپ کی مانند ہے۔ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ انسان والدین کا احترام کرے، ان کے احکام کے سامنے دل کو جھکا دے، ان کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، کیونکہ ماں باپ ہی اخروی نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہیں، اور جب وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو ان کو ویسی شفقت کی ضرورت ہے جیسی انہوں نے ہمیں بچپن میں دی تھی۔ ماں باپ کی نافرمانی سے نہ صرف دنیا میں سکون ملنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ الغرض ہمیں چاہیے کہ ہم والدین جیسی عظیم ہستی کی قدر کریں اور ان کی خدمت کا فطری اور دینی فریضہ سر انجام دے کر اپنی دنیا اور سنواریں، کیونکہ والدین جہاں ہمارے لیے بے پناہ تکلیف برداشت کرتے اور ہماری آسائشوں کا خیال رکھتے ہیں، وہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کی خوبصورت لمحات میں ان کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھیں، اور اس میں دین و دنیا کی بھلائیاں مضمر ہیں۔ بہت بہت شکریہ، پلیز سبسکرائب مائی چینل، تھینک یو سو مچ۔